أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم فأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم فأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی وزدنی علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمین ثم آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو تاریخی احسانات یاد دلائے تھے جو ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر گزاری کی بجائے انہوں نے جو ناشکری کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. یعنی انہوں نے عام عہد بھی نہیں کیا بلکہ اللہ سے جب وعدہ کیا تو پختہ عہد کیا کہ آج کے بعد واقعتاً ہم ایسا نہیں کریں گے. کون سے پختہ عہد کیے تھے؟ سب سے پہلا عہد کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے. اگر اسی بات کے اوپر ایک انسان قائم ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس میں اپنی من بھی آ جاتا ہے، اپنی خواہشیں بھی آ جاتی ہے، اپنا گھر آ جاتا ہے، اپنی فیملی آ جاتی ہے، اپنی دنیا آ جاتی ہے، دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں وہ کسی کو اہمیت نہیں دے گا. اہمیت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بات کو نہیں مانیں گے.
یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی قریبی عزیز بھی کیوں نہیں کہہ رہا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا عزیز کہہ رہا ہے تو میں اپنی بات کو ان کی بات مان لوں, اللہ کی بات کو چھوڑ دوں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں یہاں تک آئے گا کہ ایک طرف میری خواہش ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, تو اللہ کے حکم کو میں ترجیح دوں گی, تو انشاءاللہ العزیز پھر میں کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں جانے کا راستہ میں نے چن لیا. اب انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور لے جائے گا, کیونکہ اپنی طرف سے ہمارا کام کیا ہے, کوشش کرنا, اور وہ کوشش کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اس کی بات بہت دفعہ میں نے بہت مثال دی ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو خوش کر لیتا ہے تو خوشی میں والدین انعام دیتے ہیں, اس سے خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, دوسری جگہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے بچے بہت ہی اچھے ہیں, بہت نیکوکار ہیں, بہت یہ کرتے ہیں, بہت فرما برداری کرتے ہیں, میری کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے بندوں کے حوالے سے یہی بات کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میری بات کو ٹالتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. تو پہلی چیز, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. عبادت میں نماز روزہ ہی نہیں ہے. عبادت کیا ہے, عبادت میں اصل بات تو فرما برداری ہے. فرما برداری میں کیا ہے کہ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جانا, اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جانا, سو جاؤ, سو جانا, بیٹھ کھڑے ہو جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جانا. یعنی ہر کام اللہ کی رضامندی سے کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے اپنے حقوق کے بعد, اپنی عبادت کے بعد قرآن میں کئی جگہوں پر اپنی عبادات کے ساتھ دوسرا کام جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا. یعنی آپ دیکھیں 15 پارے کے اندر بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ والدین کا ہی ذکر کیا. اور ایک اور مقام پر سورۃ لقمان میں شاید ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا کام کیا کہا, احسان کرنا ہے. تو کس کے ساتھ کرنا ہے, والدین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اگر حج کرا دوں تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, تم اپنی والدہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تم اگر انہیں کندھوں پہ بٹھا کے حج کروا بھی دو تو تم صرف ان کی ایک رات کا حق ادا کرو گے جو اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر چلنا پھرنا اس کے ساتھ کیا تھا, جبکہ اس نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں جہاں دونوں کی اہمیت بتائی, وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلا حق تیرا کس کا ہے, والدہ. پھر کہا کس کا ہے, کہا والدہ. پھر کہا کس کا ہے, کہا والدہ کا. پھر کہا کس کا, کہا والد کا. 3 بار والدہ کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ والدہ مشقت کے ساتھ, محنت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدہ کے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھ دی اور والدہ کا حق ادا کرتے ہوئے 3 بار کرنے کا حکم دیا, تو چوتھی بار والد کا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کسی کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس کے بعد کرنا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیسا احسان؟ یہ نہیں ہے کہ ہر بات مانتے مانتے اچانک ان کی آواز میں بات کر لینا, اچانک ان کی نافرمانی کر لینا, پھر کہنا میں والدین کے ساتھ احسان ہی تو کرتا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے. والدین کے ساتھ احسان کیا ہے, یہاں تک کہ اس کے بارے میں دیکھنا کہ وہ سارا دن میری وجہ سے تھکتی ہے, میرے معاملات کرتی ہے, مجھے معاملات میرے سارے سنبھالتی ہے, تو رات کو اس کی خدمت کرنا, اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھنا کہ کتنا اس نے سارا دن محنت کی, آج اس کی خدمت کر کے اس کا احسان کر لوں, اس کے ساتھ احسان کر لوں. تو صرف اس کے کاموں میں مدد کرنا ہی احسان نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت کرنا بھی احسان ہے. تو والدین کے ساتھ احسان, کیسا احسان؟ اس کے حوالے سے حدیثیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا. کرنی تو ہے ہی ہے نماز ادا, چھوڑنی تو نہیں ہے, تو پھر سستی کا کیا مظاہرہ کرنا. اول وقت میں نماز ادا کریں گے تو اللہ کو سب سے افضل عمل یہی ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کو پیارا عمل کون سا لگتا ہے, تو میرا ادھر ٹائم ہوا نہیں پہلے میرا وضو ہو جانا چاہیے. تو مجھے پتا تو ہے نا کہ 12:30 اذانیں شروع ہو جاتی ہے, تو میں نے کب وضو کرنا ہے, 12:25 پہ 12:20 پہ کوشش کر کے 12:30 تک میں نے وضو کر کے جائے نماز بچھا دینی ہے اور انتظار کرنا ہے. اگر میرے گھر کے قریب کوئی مسجد سے اذان نہیں بھی ہوتی تو 12:30 بجے در حقیقت ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو میں پہلے وقت میں ہی نماز کو ادا کروں, بلکہ نماز میرا انتظار نہ کرے, مجھے نماز کے لیے انتظار کرنا پڑے. وضو کر کے جائے نماز بچھا کے بیٹھوں, اور اگر ایسا نہیں کر سکتی مصروفیت کی وجہ سے تو کم از کم جیسے ہی اذان ہو پہلی فرصت میں نماز ادا کر دوں. دوسرا عمل پوچھا, میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیں آیت میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب حدیث میں بھی اللہ کی عبادت ہی نماز ہے. جو پہلا کام نماز کو وقت پر ادا کرنا, اس سے مقصد کیا ہے کہ بیٹھے نہیں رہنا, سستی نہیں کرنا. سستی کرنا کس کا کام ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے. اچھا پڑھتی ہوں, اچھا اٹھتی ہوں, آپ کو پتہ ہے میں نے سن لیا ہے, مجھے پتہ ہے اذان ہو چکی ہے, میں بھی مسلمان ہوں, یہ باتیں کرنے کی بجائے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو دوسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحابی نے پھر پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا, جب تک کہ زمین کے اوپر کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے. تو آپ اندازہ کریں اس حدیث میں 3 افضل عمل بتائے گئے ہیں. اللہ ہمیں تینوں کرنے والا بنا دے. پہلا انشاءاللہ کوشش کریں گے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں, کون کون پہلے کوشش کرتا ہے وقت پر نماز ادا کرنے کی؟ الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ یہ تو سارا ہی ہے تقریباً, تو باقی الحمدللہ. چلے ظہر کی بھی اللہ تعالیٰ سستی دور کر دے انشاءاللہ. تو جس کی جو کمی کوتاہی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد, اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ کمی کوتاہی ہمارے اندر نہیں رہنی چاہیے انشاءاللہ. دوسرا عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہاں جی, یہ کون کون کرتا ہے؟ اب دیکھیں ہاتھ کسی کو نہیں کھڑا ہو رہا. ہاں جی ہاں جی بالکل. خالہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, شفقت کے ساتھ پیش آنا ان کے ساتھ. جی والدین اگر نہیں ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں. جتنی ہم نیکیاں زیادہ کریں گے اتنا انشاءاللہ العزیز ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. وہ قبر میں اللہ تعالیٰ کو ان کے درجات بلند کر کے انہیں دکھائے گا. وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہمارا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پیچھے تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ والے عمل کر رہی ہے جس وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو گئے. تو اسی طریقے سے دوسرا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ جو قیامت تک جاری رہے گا, اور غزوہ ہند کی اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہند بھی فتح ہوگا, پھر عیسیٰ آئیں گے, عیسیٰ کے ساتھ بھی لوگ جہاد کریں گے. تو یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری رہے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنے والا کرے گا تو جہاد کریں گے, بلکہ جہاد کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی جہادی جماعتیں رکھی ہوئی ہیں جو جہاد کر رہی ہیں. صرف ایک نہیں, کئی جماعتیں ابھی بھی موجود ہیں جو جہاد کے راستے پر چل رہی ہیں. تو اللہ ہمیں ان راستوں کا راہی بنائے, ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مال, ہماری جان, جو بھی ہم کر سکے جہاد فی سبیل اللہ میں انشاءاللہ یہ بھی ضرور کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ
کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, فتنے پیدا کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہاد صحیح نہیں, یہ جہاد غلط ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں کر رہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جہاد فی سبیل اللہ, اگر کوئی کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ساتھ ملے ہیں تو صرف اس حکم کے تحت ملے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی سیری انشاءاللہ کشمیر فتح ہوگا تو آگے غزوہ ہند ہوگا, اور ہندوستان فتح ہوگا تو انشاءاللہ آگے باقی معاملات بھی چلیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ غزوہ ہند کرنے والا بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیں بار بار یہی چیز آ رہی ہے, اس کے ساتھ کسی شریک چیز کو بھی, یعنی کسی خاندان کو, کسی فیملی ممبرز کو, کسی انسان کو, کسی کی خواہش کو, کسی کی, یہ نہیں کہنا. ہم اکثر معاملات میں خاوند کی اطاعت نہیں کرتے, ہمارے میں سے اکثر خواتین ایسی ہیں, لیکن جب اپنا دنیا کا فیشن والا معاملہ ہو نا, بھائی میرے خاوند نے کہا آئی برو بناؤ اس لیے میں نے بنایا, میرے خاوند نے کہا فیشیل کرواؤ میں کروائی ہوں, یعنی وہاں دوش کس کو دیا جاتا ہے. اور اگر خاوند کہہ دے میں کہ نہیں جانا, کیا مانی ہے اس کی بات؟ تو جہاں خاوند کی ماننی تھی وہاں مانی نہیں, جہاں خاوند کی ماننی نہیں تھی وہاں ہم نے مان لی. ہم نے اللہ کے ساتھ پھر کس کو شریک ٹھہرا دیا, نعوذ باللہ, خاوند کو. اللہ کہہ رہا آئی برو بنانا حرام ہے, خاوند نے کہا ہی نہیں. خاوند نے صرف یہ کہا کہ پہلے تم اچھی لگتی تھی اب یہ لگے, کیا وجہ؟ میں نے کہا میں نے آئی برو پہلے بنائے تھے آپ نہیں بنوائے, تو جاؤ پھر دیکھ لو. اس نے اتنا ہی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو موقع مل گیا, ابھی میرے خاوند نے کہا میں تو بنا رہی ہوں, پہلے آپ بنا کر نہ جاتی تو نہ ہی وہ اب آپ کو کہتا. یہ جو دنیا کا فیشن اور پارلر کا میک اپ, پارلر کی تیاری, جو سارا کچھ ہے, یہ سوائے دھوکہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنی فیچرز, کتنے چیزیں اس کے اوپر بھی بن چکی ہیں کہ رات کو بیچارہ دولہا خوش ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے یہ ماسی کہاں سے آ گئی, یہ ماسی نہیں تمہاری دلہن ہے جناب. وہ منہ دھلا تو پھر ماسی نظر آنا شروع ہو گئی. پارلر والے چینج ہی تو اتنا کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اصل شکل. اگر اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں اپنی دلہن کو, فرسٹ رات کو ہی دیکھا تھا, اب وہ صبح اٹھ کے اگر میک اپ کے دیکھے گا اسے تو دھچکا لگے گا ہی لگے گا. وہ جو رات تھی وہ کچھ اور تھی, صبح کچھ اور ہی بنی ہوئی ہے. تو اللہ معاف کرے. تو یہ ہم خود انہیں موقع دیتے ہیں ایسی غلط چیزیں کر کے جا کر دکھا کر, پھر انہیں کے کہنے کی دیر ہو یا نہ ہو, میں صرف اس کو کہ اللہ نے کہا خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے سو میں یہ کر رہی ہوں. اللہ نے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے, اس میں حرام کام کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ کے ساتھ اس معاملات میں خاوند کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے تب بھی اس کی نہیں مانیں. پھر یہ نہیں کہ خاوند کو ناراض کر رہے, نہیں, اس معاملے میں خاوند ناراض ہوتا ہے ہو جائے, والدہ ناراض ہوتی ہے ہو جائے, لیکن آپ نے اللہ کو اس معاملے میں ناراض نہیں کرنا. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی یہ کون سے عمل ہیں؟ جنت میں لے جانے والے عمل ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا کیا تھا؟ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو جہاں تک ممکن ہو. آج رشتہ داریاں توڑنے والے توڑنے ہی شروع کر دیتے ہیں, حسن سلوک نہیں رہ گیا. اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراغی ہو. آج رزق میں فراغی نہیں ہے. اب دیکھیں کیوں نہیں ہے. اب حدیث دیکھیں, حدیث میں ہے کہ جو چاہتا ہو کہ رزق میں کشادگی ہو. اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ جس کے رزق میں کشادگی وہ کرنا چاہتا ہے, اس کی عمر بھی دراز ہوگی, تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ حسن, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے. کوئی حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے تو میں بھی اچھا کروں. حسن سلوک کیا ہے کہ وہ اگر برا بھی کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تب بھی اچھا کرنا ہے. صلہ رحمی یہ ہے. وہ توڑنا چاہتا ہے آپ نہیں, وہ سلام نہیں کرتا آپ جا کے سلام کریں گے, وہ ملنا نہیں چاہتا آپ جا کر ملیں گے, آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے, جہاں جائیں گے اس کو بیٹھ کے سلام گفتگو کریں گے. وہ کہ سوچے گا ضرور کہ میں اس سے بولنا نہیں چاہتا یہ ہر وقت, آخر تو اس کا دل بھی نرم ہو ہی جائے گا. تو صلہ رحمی. تو یہاں تک کہ رشتہ داری کے حوالے سے یہ تک آتا ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور اگر کوئی آپس میں لڑائی کی وجہ سے
کئی دن تک ایک دوسرے سے نہیں بولتا تو سوار اور جمعرات کو جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس شخص کے اعمال روک لیے جاتے ہیں جو آپس میں قطع تلقی کر کے بیٹھے جب تک کہ وہ صلح نہ کر دیں۔ تو اپنے ان عمل کو دیکھیں، کل بھی صلح کرنی، پرسوں بھی کرنی، سال بعد بھی کرنی، تو کیوں نہ ابھی کر لو، بات ہی ختم۔ تو بہرحال صرف احساس دلانا مقصود ہو، جب احساس دلا دیا تو اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، وَذِي الْقُرْبَى ہم نے پڑھ لیا کہ قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں جس کا باپ نہیں ہے وہ شادی شدہ بھی ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم ہے، ٹھیک ہے، وہ یتیم ہے، لیکن اب وہ اس طرح کا یتیم نہیں رہ گیا جس کی کفالت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ کفالت کا حکم کب تک ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے، اس میں سن شعور دیکھیں، اس میں عقل مندی کی باتیں دیکھیں، تب تک اس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہے نا کہ اگر اس کی جائیداد ہے، اس کا مال ہے، تو اس کے حوالے اس وقت تک نہ کرو جب اس تک اس میں ہوشیاری نہ دیکھو، عقل مندی نہ دیکھو۔ جب وہ عقل مند ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی، بڑا ہونے کے بعد بھی اس کا باپ نہیں ہے تو وہ یتیم کی کیٹیگری میں اب نہیں ہے، یعنی اس یتیم کی کیٹیگری میں جس کی کفالت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے ہاں یہ بڑا ہو گیا، کمانے والا بھی بن گیا، یہ بڑا یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے۔ اب وہ کما رہا ہے، پیسوں والا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اب وہ یتیم کہاں ہے؟ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ تو بادشاہ ہے، یتیم نہیں ہے۔ تو یتیم کب تک ہے؟ جب تک اس کو کسی بڑے کی ضرورت ہے، اور جب اس کے بڑے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، یعنی وہ بھی چھوٹا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا والد فوت ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جانے والے عمل ہیں۔ والمساکین، یتیم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میں اور وہ اس طرح قریب ہوں۔ دل چاہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے محل کے ساتھ ہمارا محل ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہم اٹھے بیٹھے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ نظر آتا ہے تو اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں۔ جہاں ہمارے 3 بچے اسکول جاتے ہیں تو چوتھے کو میں بھیج دوں کہ یہ یتیم ہے، اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس کا بھی دل ہے، اس کو بھی پڑھائیں، اس کی بھی کفالت کریں، اس کو بھی اچھا کھانا کھلائیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ زیر کفالت ہمارے ہے جس کا والد نہیں ہے اور وہ ہمارے گھروں میں کام کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس بچے کو دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ویسے کریں جیسے ہم اپنے بچے کے ساتھ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے برابر ہوں گے، یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، اب اس کی ماں نہیں ہے یا اس کا باپ نہیں ہے تو اب ہمیں کیا پڑھیے اس کو پڑھائیں، نہیں، اس کو اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کھانا پینا رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بچے ہمارے کھا لیں گے تو جو بچے گا تو وہ یہ کھائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ والمساکین، اور مسکین، اب ہم مسکین کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے لوگوں کا؟ مسکین کسے کہتے ہیں لوگ؟ جس کی مال نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ مسکین کے بارے میں آتا ہے جس کا گھر نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، جو کمانے کے لائق ہوتے ہوئے بھی کما نہیں پا رہا، اس کو مسکین کہا گیا۔ یا کماتا ہے تو لیکن اس کی گزر بسر پوری نہیں ہوتی، یعنی ایک تو ہے کہ اس کی بیوی بچے بھی نہیں ہیں، گھر بھی نہیں ہے، دوسری صورت میں ہے کہ بیوی بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، کمانے والا بھی ہے، کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اتنی ہے، مثال کے طور پر کماتا 10,000 ہے، خرچہ 20,000 ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مسکین ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا، لوگ اس کی شکل سے، اس کے لباس سے، اس کے کھانے پینے سے اسے پہچان لیتے ہیں، یہ ہے وہ مسکین۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسے مسکینوں کو تلاش کرنا ہے، ہمیں خود ہی نظر آ جاتے ہیں، ان کے کپڑوں سے نظر آ جاتا ہے، ان کے وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی عزت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی، تو گھروں میں بیٹھ کر وہ دال کھانا، وہ چٹنی کھانا،
छोटी मोटी चीज़ों के साथ खाना खिलाना या एक वक्त खाना खाना 2 वक्त छोड़ देना, ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी के आगे सवाल नहीं करते। तो इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन वो नहीं जो लोगों से लिपट कर मांगता है, लोगों के गिर चक्कर लगाता है, 1-2 लुकमा के पीछे उसके पीछे भागता फिरता है, बल्कि मस्कीन तो वो है जिसके पास इतना माल नहीं कि उससे काफ़ी हो जाए। अब हम ये समझे कि हमारे पास माल होते हुए भी हमने अपनी ज़रूरियात बढ़ा दी, नेट की कनेक्शन लगवा के महाना वो कर दिया, घर में बिजली की वाफर मिकदार में सहूलतें, हर कमरे में पंखे चला दिए, LCDयाँ चला दी, हर तरह के मामला चला दिए, और फिर कहना मेरी 10,000 है खर्चा, मेरा 20,000 है, पूरा नहीं हो रहा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसके ऊपर उसका पैकेज है। यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा हमने अपनी ज़रूरियात बनाकर कहना हम मस्कीन हैं, ये भी कहीं मस्कीन नहीं। मस्कीन का मामला क्या है? जिसके पास इतना हो कि उसकी गुजर बसर ना हो सके। गुजर बसर करने वालों के पास ये चोंचले नहीं होते। गुजर बसर वालों के पास एक पंखा होता है, एक लाइट होती है, और उसके बाद वो गुजारा कर रहे होते हैं। और फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बिल कितने आ गए, आपके सामने हैं कि इस वक्त क्या हालात है। तो अल्लाह ताला हमें इस महंगाई और इस आजमाइश से निकाल दे, अल्लाह हम पर अपने रिस्क के दरवाजे खोल दे। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो, यानी लोगों के साथ जब भी मिलो उनके साथ कोई बुरी बात ना करो, बल्कि क्या करो, उनके साथ अच्छी बात करो। अच्छी बात ये नहीं है कि फ़िल्म कौन सी चल रही है, ड्रामा कौन सा चल रहा है, गाना कौन सा चल रहा है, फ़लाँ का फैशन देखा था, फ़लाँ औरत को फ़लाँ फंक्शन पे देखा था, फ़लाँ का जूता देखा था, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। अच्छी बातें क्या है कि उसके साथ बैठकर कोई कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ लेना, कोई हदीस बयान कर देना, अल्लाह का जिक्र कर देना, अल्लाह की इबादत के हवाले से उसे कह देना, कोई जिक्र की उसे अहमियत बता देना कि तुम्हें पता है 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला हमारे नाम माल में कितनी नेकियां बढ़ा देता है, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। ये छोटी छोटी बातें उन्हें बताना, ये है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी बातें करना। वाक़ीमुस्सला, और नमाज को कायम करना, वातुज़्ज़का, और ज़कात को अदा करना। सुम्मा तवल्लैतुम, ये सारे अहद अल्लाह ताला ने किससे लिए थे? बनी इसराइल से अल्लाह ने ये सारे अहद लिए थे। उन्होंने अल्लाह से पुख्ता अहद किए थे कि हाँ इंशाअल्लाह हम इन बातों के ऊपर पूरा उतरेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उन्होंने ये अहद करने के बाद क्या किया? सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर उसके बाद तुम फिर गए, थोड़े लोग थे, वअंतुम मुरिज़ून, और तुम मुँह फेरने वाले थे। यानी तुम में से थोड़े लोग थे जिन्होंने इस अहद की पासदारी की, बाकी सब क्या थे? मुंह मोड़ने वाले बन गए। अब देखिए अल्लाह ताला ने सब जो गुनाहगार थे उनका जिक्र भी कर दिया और नेकोकारों का जिक्र भी कर दिया, और बता दिया कि नेकोकार हमेशा कितने होते हैं? थोड़े। सीधे रास्ते पर चलने वाले हमेशा लोग थोड़े होते हैं। अगर आप देखें दुनिया एक साइड पे 2 रास्ते हैं, दुनिया इधर ज़्यादा भाग रही है, तो आप ये ना समझे कि यही रास्ता सीधा होगा। आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, उनकी कौमों में अगर जिक्र पढ़ते हैं तो ईमान लाने वालों की तादाद कितनी होती थी? कलील, थोड़े। तो आप ये देखें कि हमेशा वो रास्ता बेहतर होता है जिस पे थोड़े लोग चल रहे हों। जहाँ ज़्यादा लोग हों वो रास्ता ज़रूरी नहीं है कि बेहतर है। अब आप देख लें इस वक्त दुनिया के अंदर कई जमातें हैं और कई फ़िरके हैं। आप देखिए कि कई बहुत ज़्यादा जमातें भी हैं, उनकी तादादें भी किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 16 साल है, 16 साल से पहले भी हम इसी जमात से ही मुंसलिक थे। कहने का मकसद ये है कि मुझे इस जमात में, इस फील्ड में, इस काम को करते हुए मुझे 16 साल हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि जिहाद में आने वाले लोग बड़े थोड़े। जब उन्हें बताया जाता है कि हम जिहादी लोग हैं तो लोग कहते पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, आप हमारे घरों में नहीं आना, बड़ी सख्ती है आपके ऊपर तो बड़े मसाइल हैं, आपके ऊपर तो बड़ी पाबंदियां हैं, आपको तो हुकूमत जीने नहीं देती, आपका तो सारा कुछ बंद कर देती है। इल्ला कलील, मुझे फौरन ये आयत याद आती है, थोड़े हैं जो इसके ऊपर अमल करते हैं। देखिए जो रात हमने घर में गुजारनी है वो घर में गुजारनी है, जो रात हमने बाहर गुजारनी है वो बाहर ही गुजारनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कदर अच्छी आदात के मालिक होने के बावजूद जब फितने में पड़े तो उन्होंने अपने लिए क्या पसंद की? जेल।
जेल में चले गए, जेल से निकलते हुए उन्हें ओहदा क्या मिल गया? फिर देखें, वजीर बना दिए गए ना, वजीर बनाकर उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया गया। अल्लाह ताला ऐसे ही आजमाइशें देता है। अगर अल्लाह एक वक्त में कैद और बंद की सहूलतें देता है तो अगले वक्त में अल्लाह ताला आसानियां भी देता है। तो हम ये समझते हैं कि शेख अबी तालिब नबी ने इसी तरह दिन गुजारे, इमाम अहमद बिन हम्बल ने गुजारे, हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ ने गुजारे। ये रास्ता तो अम्बिया का है, ये रास्ता तो इमामों का है। अगर इस रास्ते पे चलते हुए ये कठिन हालात ना आए तो ऐसा रास्ता नबियों का कैसे हो सकता है? तो जिहाद ही वो असल रास्ता है जिस पे चलते हुए तकालीफ भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं और घर में मसाइल भी बनते हैं इस तरह से कि अब क्या किया जाए। मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा असाशियों के साथ मुश्किलात आते हुए इनका जीना एक किस्म का बंद कर दिया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान खतरे में है, तुम अपनी जमात को समेट लो। समेट ली, खामोशी इख्तियार कर ली। किस लिए? हज़रत यूसुफ ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। अल्लाह एक वक्त आज़मा रहा है कि ये करते क्या है, अगले वक्त में अल्लाह ताला सीटें भी दे देता है इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह जिहाद पे चाहे थोड़े लोग भी होंगे, अल्लाह के नबी की इस बात पर हम इंशाअल्लाह अमल करते हुए चलेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। हम खोला बने ना, जी बिल्कुल बिल्कुल जी और एक फिक्र है आखिरत के हवाले से। मानते ही नहीं है लोग, मानते ही नहीं। हालात पैदा ही नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। हम में से कोई माँ तो अपने बेटे को मोहम्मद बिन कासिम बनाए, सुल्तान अयूबी बनाए। ये हमने मार के देखे। पहले सहाबियात जो थी वो अपने बेटों को दूध पिलाते हुए क्या सुनाती थी? यही बहादुरी के किस्से सुनाती थी। उन्हें कहती थी हम तुम्हें दूध नहीं बख्शेंगे जब तक तुम अपनी सीनों पर गोलियां, तलवारों के निशान और तीर नहीं लगवाओगे, हम तुम्हें दूध माफ नहीं करेंगे। और खोला की रवायत तो जिंदा ही है जिसने अपने चारों बेटे और खावन को एक ही वाक़े में शहीद करवा के कहा अल्लाह के नबी अगर ठीक है तो मुझे कोई गम। और अल्लाह के नबी का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि जिहाद होगा, जिहाद करना है। और हम इस चीज़ से डरते क्यों हैं? असल में वजह क्या है? हमें ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे इस रास्ते पे जाएंगे तो मर जाएंगे। क्या दुनिया में कब्रिस्तान नहीं है? क्या हमारे मोहल्ले में कब्रिस्तान नहीं है? क्या हमारे घरों में आने वाले बच्चे नहीं फौत होते? मैंने आपको बताया था शायद एक आपा जी के बारे में कि जिनके 3 बेटे हैं शहीद हो गए हैं। 3 में से 2 बेटे शहीद हुए तो उनके फैमिली ने उनको बातें की कि ये तो अपने सारे बेटे कश्मीर भेज के मरवाएगी। उनका तीसरा बेटा सुबह माँ को कह के जा रहा है नाश्ता बनाओ मैं आ रहा हूँ। बाहर गया, बाहर गोली चली, उसके ऊपर लगी और घर आ गया। अल्लाह ने कहती है मुझे अल्लाह ने जवाब देने का मौका दे दिया। देखो मेरे सामने मेरा बच्चा ये गोली खा के आया। अगर ये कश्मीर में गोली खाता तो फिर तुम कहते कि ये जिहाद के रास्ते में खा, अब यहाँ पे खा के आप बताओ किसने खाया? तो कहने का मकसद ये है कि जो मौत लिखी है जहाँ पर वहीं आनी है, उसके अलावा तो आनी नहीं। और अगर अल्लाह के रास्ते में आनी है तो अल्लाह ताला ने कहा शहीद को मुर्दा ना करो। और यकीन करें मुझे 16 साल में अपने साथ लोगों को मिलाते हुए जितना टाइम लगा है, मैं यकीन करें जब ये मुश्किल वक्त आता है उन्हीं लोगों को निकलता हुआ देखती हूँ। वही लोग जो मेरे साथ मिले थे जब ये मुश्किल हालात आते हैं। मुश्किल हालात आए किस पर है? अमीर मोहतरम पर, कि उन्हें क्या क्या कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उन्हें बंद किया गया, हमें तो नहीं किया गया। अल्लाह अकबर, आप यकीन करें हम अपनी आंखों से उन्हें काम करते हुए देख के आते हैं। वो बैठे हुए भी काम कर रहे हैं, अंदर बैठ के भी काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं काम बंद है, काम हो ही नहीं रहा। वो कहते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती आप चलते फिरते लोग काम ना करें और कहें काम बंद है, ये कहाँ से हो सकता?
अल्लाह अकबर। और सिर्फ अब ये इस जमात का मिशन जिहाद तक ही नहीं रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें हर मुहिम में सबसे आगे यही जमात होती है। इनकी एम्बुलेंसें छीन ली गई, इनका सारा सासाजात ले लिया गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये दोबारा खड़े हुए। अब बताएं जो सैलाब आए हुए हैं सारे इलाकों में कौन काम कर रहा है? देखें न्यूज़ के ऊपर, देखें कौन काम कर रहा है, कौन सी जमात वहाँ गई हुई है। अब इसको नाम मिला है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का, क्योंकि सियासत में आने के बाद ये रजिस्टर करवाई है, अब इसके ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। सियासत में आने का भी एक मकसद था, वो मकसद यही है कि हम अपने डट के काम करें, कोई हमें रोकने वाला ना। और आज दोबारा वही कश्तियाँ चल रही हैं, उन्हीं कश्तियों के ऊपर खाने जा रहे हैं, उन्हीं कश्तियों के ऊपर उन लोगों के जानवर लेकर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये नहीं है कि इन कामों के साथ कश्मीर का काम बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाह ये काम भी जारी और सारी है। तो अल्लाह ताला हमें जिहाद करने वाला बनाए। यकीन करें मैं अगर सिर्फ इस जमात से मिली हूँ तो इसी चीज़ की खातिर मिली हूँ कि ये वो जमात है जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, और ये जिहाद करने वाली जमात है, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इसका मुसाफिर बनाते हुए, इसका साथी बनाते हुए जन्नत के रास्तों तक लेकर जाए इंशाअल्लाह। तो बहरहाल बात हो रही थी हमारी कि एक फ़िरका जो था उनमें से मुंह मोड़ गया। वो फ़िरका क्या था, मैं यही बताना चाह रही थी कि थोड़े लोग मेरे साथ रहते हैं, मुश्किल वक्त में सारे निकल जाते हैं, फिर जब थोड़ी सी आसानी आती है तो सारे मिल जाते हैं, फिर दोबारा थोड़ा सा मुश्किल आती है तो निकल जाते हैं। अल्लाह आजमाइश दे के क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है मैं ये देखना चाहता हूँ जो सोने की झाग है उनको निकालना चाहता हूँ, जो असल खालिस सोना उनको रहने देता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें खालिस सोना बना दे और उसी के ऊपर हमें मुस्तकीम कर दे, चलने वाला बना दे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे। ये भी बनी इसराइल से अहद लिया गया था कि अपना खून नहीं बहाओगे। अब कोई सोचे कि अपना खून कैसे बहाना, क्योंकि हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत मुसलमा एक फ़र्द की मानद है। अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो पूरे उम्मत मुसलमा को तकलीफ़ होनी चाहिए। बताइए है हमारे अंदर? हम जो कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, दीन पे अमल करते हैं, तो ये चीज़ है हमारे अंदर कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो रही है तो क्या हमें तकलीफ होती है? हम कहते हैं कि शुक्र है हम तो बच गए। और मैं उस दिन से सोच रही हूँ जिस दिन से सैलाब आके लोगों के घरों को मुतासिर कर रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें घरों में बिठाया हुआ। अगर हम रात को आंखें बंद करके सोएं, सुबह उठे हमारे माल, हमारे घर, हमारा सब कुछ तबाह हो जाए, अल्लाह तो उनका भी वही है, हमारा भी वही है। अगर उन पे अजाब भेज सकता है, उन्हें आज़माइशों में डाल सकता है, तो हमें भी डाल सकता है। अल्लाह ये तेरा शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, इंशाल्लाह हिस्सा मिलाकर शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ये हमारी तरफ से हिस्सा है, तो हमारे घरों को अमनो अमान से रखना। ये इस बात का इजहार है अल्लाह से कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सही सलामत रखा है, हमारे मालों को, हमारे घरों को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारे बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रखा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कलील हैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह कलील को देखते हुए हमें उसमें से निकलने वाला नहीं बल्कि उसमें शामिल करने वाला बना दे। अपने खून से मुराद यही था कि तुम मुसलमानों में से मुसलमान होकर किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करोगे, यानी एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। तो मुसलमान का खून बहाना एक अपना खून बहाने के बराबर है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने कहा था आप हुक्म दें हम अब्दुल्ला बिन उबई का सर काट दें, मुनाफिक था। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था? नहीं, मैं नहीं तुम्हें हुक्म देता। क्यों? क्योंकि ये कुफार यहूद और सारा क्या कहेंगे कि नबी अब अपने साथियों को भी, अपने मुसलमानों को भी मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि अपने आप को, यानी एक मुसलमान पे बात आती है तो समझे मेरे पे बात आई है। वो कश्मीर में बैठा है, वो फ़लस्तीन में बैठा है, वो शाम में बैठा है, उसके साथ अगर कुछ ऐसा मामला हो रहा है तो याद रखें वो उसका मामला नहीं, वो हमारा मामला है। इंशाअल्लाह हमने उनके ऊपर उनके साथ देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों की मिसाल आपस की मोहब्बत, रहमत, शफकत, सिला रहमी के एतबार से एक ही जिस्म की तरह है। अगर किसी के एक अज़्व में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है ना। जिस्म, अब देखें सिर्फ सर में दर्द है, टांगों में तो नहीं, उठे चले फिरें, चल फिर सकते हैं। सर में शदीद दर्द है, चलना फिरना महाल है। मैं लेटी हुई हूँ, सर पे पट्टी भी बंद गई, दवाई भी खा ली, मैंने से उठा नहीं जा रहा। क्यों नहीं उठा जा रहा? सर में दर्द है, टांगों और पाँव में तो सही सलामत है, उठें चलें काम करें। नहीं, मेरे से काम नहीं होता। क्यों? एक अज़्व में तकलीफ है तो पूरा जिस्म
اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پورے مسلمان متحد ہو جائیں۔ اگر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے تو آج ہمیں کوئی بھی گرانے والا نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے۔ آبرو کس کو کہتے ہیں؟ عزت کو۔ اگر ہم کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو یہ ہم کیا کار کر رہے ہیں؟ حرام کام کر رہے ہیں۔ اس کی آبرو ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے، بے عزتی نہیں کرنی، اس کو کہیں پہ بیٹھ کے ڈسہارٹ نہیں کرنا، چار لوگوں میں بیٹھ کے اس کی عزت کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں حرام کر دی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون، اس کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہنا کہ اس کا مال ہے چلو بھائی اس کے بڑے ہونے سے پہلے کھا لو، یا اس سے ہڑپ کر کے کھا لو، بھائی کا بھائی سے مال چھین لیا، بہن کا بھائی نے مال چھین لیا، نہیں، حرام ہے، حرام۔ کہا کہ یہ جائیداد ہے، اب میری بہن نے مجھے خود ہی تحفہ دیا ہے، اگر آپ بہن پہ پریشر نہ ڈالتے، میں دیکھتی ہوں کون سی بہن دیتی ہے، دے گی کوئی بہن؟ پریشر ڈالا ہے تو بھائی کو دینا پڑا ہے، اس نے کہا میں پھر میرے گھر آنا چھوڑ دینا، پھر تیری میری ختم، یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے بہن نے کہا میں حصہ ہی نہیں لیتی، آپ میرے ساتھ بھائی والا تو رہے، میرا میکا تو سلامت رہے، اس نے اس وجہ سے اپنا حصہ چھوڑ دیا، اس نے کہا میری بہن نے نہیں لیا، حالانکہ بہن کا مال کھانا بھائی کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے اس کی آبرو بھی اس کے لیے حرام ہے۔ دوسری چیز تھی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، یعنی اپنے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ انہوں نے ان عہدوں کو بھی توڑ دیا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور خود ہی تم اس گواہی دینے والے تھے کہ ہم واقعی خون بہا بھی نہیں کریں گے اور گھروں سے بھی نہیں نکالیں گے، لیکن پھر تم نے وہی کام کیا۔ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے مسلمانوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے گروہ کو ان کے مِن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، یعنی بنی اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی بہا اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، یعنی یہ قبیلے بن جاتے تھے، اور قبیلوں کا آپس میں یہ معاملہ تھا کہ 2 قبیلے اکٹھے ہو جاتے، بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف گناہ کے معاملات میں اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اوس اور خزرج اہل جاہلیت میں بت پرست لوگ تھے اور آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف ہوتے تھے اور بنو قریظہ اوس کے۔ جب لڑائی چھڑتی تھی تو ہر فریق اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا، یعنی جو آپس میں انہوں نے دوستیاں انگاری ہوئی تھی تو وہ اپنے ہی لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، اور یہود جہاں اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے وہاں اپنے حریف اور عرب کے مختلف لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے اور تمام مال متاع لوٹ کر لے جاتے تھے، یعنی زیادتی کرتے تھے، زیادتی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ پھر ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، تو ان کا فدیہ دیتے ہو، عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، یعنی پہلے انہیں نکال دیا، قیدی بنا کر لے آئے، تو قیدی بنا کر جب لے کر گئے تو ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کا نکالنا ہی ان کے لیے حرام تھا لیکن انہوں نے نکال کے غلطی کی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی ایک بات کو مانتے ہو، فدیہ دیتے ہو، دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکالنے سے منع کیا ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی ایک خصلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خصلت سے بچا لے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، یہ جو کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی جزا کیا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اگر ہمیں اس دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دیکھ لیں مسلمان اس وقت ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب،
کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آئے، نماز کو مان لیا، زکوٰۃ کو مان لیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ روزے کو مان لیتے ہیں تو کچھ دوسرے کاموں کو انکار کر دیتے ہیں، اور سب سے مین بات وہی آئے گی جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، جہاد کا انکار کر دینا، کتاب کا ایک حصہ پورا اس کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی جزا کیا ہو، سوائے اس کے کہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا گیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں مزید کیا اللہ تعالیٰ دے گا، سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صرف یہی سوچ کر کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی عذاب ہو اور آخرت میں بھی عذاب ہو، قرآن کے پورے حصے پر ایمان لانا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، یعنی جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے کیا خریدا ہے، دنیا کو تو خرید لیا ہے، آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ ایک انسان کی زندگی میں اس کے لیے مین مقصد کیا ہو، آخرت کو خرید لے، دنیا چھٹتی ہے تو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کر لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس ان پر ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہ کتاب کا کچھ حصہ ماننا اور کچھ کا انکار کرنا، اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی اس کی مدد کرے گا۔ ان آیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو عمل تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں یہود قتل بھی ہوئے، جلا وطن بھی ہوئے، اور مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوئے، آخرت میں بھی انہیں شدید عذاب ہوگا۔ یعنی اصل میں بات یہی آ رہی ہے کہ جہاد کو چھوڑنا در حقیقت ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔